نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الوارث ومن اسمائه الحسنى عز وجل الوارث. قال الله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وقال الله تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. الوارث کا مطلب ہے وارث. ومن اسمائه الحسنى، اور اس کے خوبصورت ناموں میں سے، عز و جل، عزت و جلال والے کے، الوارث ایک نام الوارث بھی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ، البتہ ہم ہی، نحیی، ہم زندگی دیتے ہیں، وَنُمِیتُ، اور ہم موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ، اور ہم ہی، الوارثون، وارث ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مکمل قدرت سمجھ میں آتی ہے کہ سارا اختیار اس کے پاس ہے اور بندوں کے پاس کچھ بھی نہیں. بندوں کی زندگی بھی اپنی نہیں اور وہ اپنی موت کے ٹالنے پر بھی قادر نہیں. اللہ ہی کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے جانا ہوتا ہے. جو وقت آنے کا مقرر ہے اور جو جانے کا مقرر ہے اس کو کوئی بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ انا میں بھی متکلم کا صیغہ ہے، لنحن میں بھی، نحیی میں بھی، نمیت میں بھی، ونحن، یعنی سب کچھ ایبسولوٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق ہے. تمہارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہم میں سے ہر ایک، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، قارون کا خزانہ ہو کسی کے پاس، ایبسولوٹلی ویک ہے، کمزور ہے، بے بس ہے، کسی چیز کا مالک نہیں، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کا بھی مالک نہیں، اپنی زندگی کا بھی مالک نہیں. تو سب کچھ اسی کا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور جب سب ختم ہو جائیں گے تو اللہ ہی باقی ہوگا، وہی وارث ہوگا. ہر چیز اسی کی طرف سے آئی اور اسی کی طرف لوٹ جائے گی. 5 دفعہ. اور ایسی آیت آپ کو کم ملے گی قرآن میں. یعنی انسان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ بتاؤ تم کر کیا سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہ کوئی کسی کو اولاد دے سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے. اور سب ایک کے بعد ایک دنیا سے چلتے چلے جاتے ہیں. جن کے عارضی اور وقتی وارث ہیں وہ بھی، اور جن کے وارث نہیں ہے کوئی، سب کا وارث اصل میں اللہ ہے، کیونکہ سب سے آخر میں باقی وہی رہ جائے گا اور ہر چیز ختم ہو کر رہ جائے گی. اس لیے عقل مند وہی ہے جو اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر دے اور اس کے بھروسے پر کرے اور اسی کی خوشی کے لیے اپنی زندگی اور موت لگائے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں، بطرت معیشتها، اترا رہی تھی ان کی معیشت، یعنی بہت بوم آیا ہوا تھا ان کی اکانومی میں، لیکن عین اس وقت جب کہ وہ خوب مالی اعتبار سے مضبوط تھے، ہم نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ دیکھو ان کے گھر ہیں، لم تسکم من بعدہم، نہیں کوئی بسا ان کے بعد ان میں، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، بہت تھوڑے ان میں بسے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہیں ہم ہی وارث ہونے والے، یعنی ان کے گھروں کے بھی اور مال کے بھی اور ان کی معیشت کے اور ہر چیز کے ہم ہی باقی رہنے والے ہیں. وہ سب تو چلے گئے. یعنی افراد ہوں یا اقوام ہوں، بڑی بڑی قومیں کمزور نہیں، وہ جن کی معیشت بہت زبردست ہو، یعنی جن کے پاس بہت مال ہو، جن کے پاس کسی قسم کی دنیاوی اعتبار سے کوئی کمی نہ ہو، انتہائی ترقی یافتہ، جیسے قوم فرعون گزری، قوم تبا گزری، اسی طرح اور بھی قوم عاد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسے لوگ دنیا میں پیدا نہیں کیے گئے تھے، لیکن دیکھو ان کا حال کیا ہوا.
سب کہاں کھو گئے، کہاں گم گئے، اور ان کے گھروں میں، ان کے علاقوں میں، ان کی بستیوں میں اس کے بعد کوئی آبادی ہی نہیں ہوئی، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، کہیں کہیں خال خال کوئی جگہ پھر سے آباد ہوئی، ورنہ وہ جگہ بھی مر مٹی ان کے جانے والوں کے ساتھ ہی. کوئی کچھ کہے گا؟ کتنے بھی آپ اکنامکلی اسٹرانگ ہیں یا آپ کی معیشت کتنی بھی اسٹرانگ ہے، کسی جگہ کو بسانے کا بھی اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. کتنی بھی ویل بلٹ ہوئے اور کتنی بھی ترقی یافتہ ہوئے، اف اللہ ڈزنٹ وانٹ دیٹ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بسے یا وہ پراسپر کرے یا اینی تھنگ لائک دیٹ. اور پھر انسان جتنا جتنا مالدار ہوتا جاتا ہے یا جتنا جتنا اس کے پاس زیادہ آتا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں بہت سیکیور ہو گیا، سیکیور ہو گیا، حالانکہ اتنا ہی انسیکیور ہے، کیونکہ سب کچھ اس نے چھوڑ جانا ہے. یعنی کتنا بھی اکٹھا کر لے کچھ بھی ساتھ نہیں لے جا سکتا، ہر چیز باقی رہے گی. اور اس کا مالک تھی. تو ابھی ریسنٹلی ایک اسٹوڈنٹ ہماری بتا رہی تھی کہ اس کے بعد سے نا کبھی بھی ابھی تک وہ اسٹرگل کر لیں اس طرح کبھی بھی نہیں اپنے آپ کو اسٹیبلائز کر سکے نا، اور اس میں کس طرح سیلاب آیا اور ایک دن میں ایوری تھنگ واز ڈسٹرائڈ. اور وہاں جوا زیادہ ہوتا تھا نا، یعنی سارا پیسے کا ہی کاروبار، پیسے سے پیسہ کھیلا جا رہا ہے، ان کی ساری اکانومی بیسڈ ہی اس پر تھی. وعلیکم السلام. استاذہ یہ جو ابھی انہوں نے بتایا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے جس کو بھی بسانا، اور جس کو بھی، ایک صاحب تھے جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے باہر سے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح یہاں پر پاکستان میں پے در پے ہر سال کوئی نہ کوئی آفت آئی ہے، اور اسپیشلی جو ارتھکویک آیا تھا، کہتے ہیں اس کے 1 سال کے بعد جب ہم لوگ واپس گئے ہیں اور وہاں پہ وزٹ کیا ہے کشمیر میں، تو کہتے ہیں ہم لوگوں کو تو بالکل یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ دس از دا سیم پلیس جو کہ 1 سال پہلے ایسی تھی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے کس طریقے سے ہمارے ملک کو بار بار بسایا، ایک دفعہ سیلاب، پھر بسایا، پھر سیلاب، پھر بسایا. اور یہ مطلب اتنا بڑا شکر کا مقام ہے ہمارے لیے کرنے کا کہ ہماری اکانومی کو اللہ تعالیٰ پھر سے ریوائیو کر دیتے ہیں، پھر سے بہتر کر دیتے ہیں، اور ہم جو ہے شکر نہیں ادا کرتے اس چیز کا. استاذ مجھے یہ آیت مطلب اللہ کی ربوبیت اور رب ہونے کے بعد بھی رب ہونا اور اللہ کی شان اور اللہ ہی باقی ہے اور وہی وارث ہے، لیکن استاذہ یہ سب کچھ ہمیں بدلتا کیوں نہیں؟ یعنی اب یہ کتنے لوگ سنتے ہیں یہ سب کچھ، جس سے علم کی بات کی جائے، اور لوگوں کو شاید ہم سے بھی زیادہ پتا ہوتا ہے، لیکن استاذہ بدلتے کیوں نہیں بدلتے؟ استاذ سمجھ نہیں آتی کریں کیا. استاذ ثانیہ پشاور کتنا کچھ بولا، اتنی دنیا روئی، استاذہ کون بدلا؟ کوئی ایک تو ہوتا. اصل میں لوگوں کے دلوں کا حال تو ہمیں نہیں معلوم، اندر سے کون کتنا رب کے قریب ہوا. فیصلے نظر تو آتے ہیں استاذہ، جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں اور ہم چل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بہت ساروں کو نہیں بتا سکتے کہ ہم بدل رہے ہیں، لیکن استاذہ فیصلے نظر تو آتے ہیں، کچھ نہ کچھ رمق روشنی. استاذہ مطلب ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں ابھی؟ اصل میں آخرت کا کوئی یقین ہی نہیں ہے نا ہمیں کہ آگے کیا ہونا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی موت کو یاد کر کے پھر اس بنیاد پر اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہوں. ہم سمجھتے ہیں ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی هو الوارث الباقی بعد فناء الخلق الذي يسترد املاکهم واموالهم بعد موتهم وجميع الاشیاء والاموال اللہ مالکها وهو الذي يتصرف فيها يورثها من يشاء ويستخلف فيها من يريد ان الارض للہ يورثها من يشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی هو الوارث الباقی، وہی وارث ہے، باقی ہے، بعد فناء الخلق، مخلوق کے فنا ہونے کے بعد، الذی وہ جو یسترد لوٹا لے گا، واپس لے لے گا، املاکہم ان کی ملکیتوں کو، ان کی پراپرٹیز کو، واموالہم اور ان کے مال کو، بعد موتہم ان کی موت کے بعد، وجمیع الاشیاء اور ساری چیزوں کو، والاموال اور سارے مالوں کو، اللہ مالکہا اللہ ہی مالک ہے جن کا، وہو الذی یتصرف فیہا اور وہی ان میں تصرف کرے گا، یورثھا من یشاء وارث بنائے گا اس کا جس کو چاہے گا، یا وارث بناتا ہے اس کا جس کو چاہتا ہے، ویستخلف فیہا من یرید اور جانشین بناتا ہے اس میں جس کو وہ چاہتا ہے،
ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، وارث بناتا ہے اس کا جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام متقین ہی کے لیے ہے. یعنی جب کوئی نہیں رہے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی رہے گا، اور لوگوں کے پاس جو بھی مال دولت ملکیت ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے پاس واپس چلی جائے گی، اور ساری چیزوں اور سارے اموال کا مالک دراصل اللہ ہی ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے جس کی طرف اس کو پھیر دیتا ہے. یعنی وراثت کی تقسیم میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح بعض اوقات بیٹا پہلے فوت ہو جاتا ہے، باپ بعد میں فوت ہوتا ہے. یعنی وارث جس کو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے وہ وارث بن نہیں پاتا، وارث بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، وہ اپنے پیچھے وارث چھوڑ جاتا ہے. یعنی کس طریقے سے وہ سارے حقوق اور سارے حصے تو سب کے موجود ہیں، لیکن کسی وقت کسی جگہ پر کوئی بھی تبدیلی ہو کر مال کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. مثلا اگر دو بھائی ہیں اور ایک پہلے فوت ہو گیا باپ کے فوت ہونے سے، تو ظاہر ہے کہ دوسرا بھائی تو اب ہے نہیں، تو اس کے بچے تو وارث نہیں ہوں گے، الا یہ کہ وصیت میں سے کچھ دے دیا جائے، یا وہ رحم کرتے ہوئے بھائی کے بچوں کو، یتیم بچوں کو کچھ ایک انسانی ہمدردی کے تحت ہے، اور دوسرے کے پاس سارا کچھ آ گیا. جس کو اس نے چاہا وارث بنا، وہ چاہتا تو یہ فوت ہو جاتا اور دوسرا وارث بن جاتا. تو دنیا میں بھی ہم یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں کہ مال کی تقسیم ہو، 5 بہن بھائی ہیں تو ہر ایک کی قسمت الگ ہے، ہر ایک کا کاروبار الگ ہے. کسی کو اللہ نے بہت دے دیا اور کسی کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں. یہ بھی اللہ کی تقسیم ہوتی ہے. تو وہ جو جس کو چاہے عطا کرے. اگر یہ چیز بھی انسان سمجھ جائے تو اس کے اندر سے حسد اور دوسروں کے لیے برے جذبات اور جو ریلیشن شپ کی خرابی ہے وہ بھی ختم ہو جائے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو اس نے جو چاہا عطا کر دیا. اور پھر یہ یقین اگر ہو جائے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے پاس جانا ہے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دراصل امانت ہے اور تھوڑے وقت کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے ہے. تو اس طریقے پر انسان کی دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ دل کا حال بہتر ہوگا اللہ کی تقسیم کے فیصلوں پہ راضی ہو کر، اور آخرت بھی بہتر ہوگی کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ فرما بردار کو بھی اور نافرمان کو زمین کا خلیفہ بنا سکتا ہے، اقتدار دے سکتا ہے، مختلف علاقوں کی حکومت دے سکتا ہے، لیکن انجام تو متقیوں کے لیے اچھا ہوگا. یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہوئے رہیں، چاہے ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. تو اگر مال کے معاملے میں، پراپرٹیز کے معاملے میں، دنیا کی چیزوں کے معاملے میں انسان یہ سمجھ لے کہ اس کا اصل مالک اللہ ہے، اسی نے دی ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانے والی ہیں، اور وقتی طور پر بھی جس کو جتنا جو چاہا دیا ہے، تو بہت سے رونے ختم ہو جائیں، بہت سی ناشکریاں ختم ہو جائیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَارِثُ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَهُوَ وَارِثُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ لِأَنَّهُ الْبَاقِي بَعْدَهُمْ وَهُمُ الْفَانُونَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی زمین کا وارث ہے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، ان سب چیزوں کا وارث بھی وہی ہے، اور وہ ساری مخلوق کا وارث ہے، وارث الخلق اجمعین، ساری کی ساری. لأنہ الباقی بعدہم، کیونکہ وہی باقی رہنے والا ہے ان کے بعد. وہم الفانون، اور وہ سب فانی ہیں، فانی کی جمع فانون. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا، انا نحن نرث الارض، بے شک ہم وارث ہوں گے زمین کے، ومن علیہا، جو کچھ اس پر ہے، یعنی زمین کے اوپر بھی جو عمارتیں ہیں یا درخت ہیں یا پہاڑ ہیں یا دریا ہیں، ہر چیز کے وارث ہم ہی ہیں. وإلینا یرجعون، اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، یعنی سب کی واپسی بھی ہماری طرف ہے، یعنی انسانوں کے وارث بھی ہم ہی ہیں. جب یہ سوچ ہوتی ہے نا انسان کی کہ اصل وارث اللہ ہے، اصل مالک اللہ ہے، تو پھر اس کے ہاتھ میں کچھ آتا ہے تو اس کو امانت سمجھ کے لیتا ہے کہ میرا نہیں، یہ کسی اور نے دیا ہے اور اس کا اصل مالک کوئی اور ہے. اور اگر کچھ جاتا ہے تو بھی اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ جس نے دیا تھا اس نے لے لیا، اب ناشکری اور بے صبری کیسی. کوئی کچھ کہے گا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ ابھی جیسے کوشچن ہوا تھا کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کیوں نہیں ہوتا نا، عمل کیوں نہیں کرتے ہم اتنا کچھ لسننگ کرنے کے بعد بھی. تو اس ورس میں اس کا جواب ہے کہ تقوی پہ بیس کرتا ہے نا، تقوی ہوگا تو ہمارے عمل چینج ہوں گے. بالکل.
اللہ کا ڈر ہوگا، آخرت کا ڈر ہوگا، تو یقیناً تبدیلی ہوگی، خواہ غیر محسوس طریقے سے ہو. بہت سی تبدیلیاں اوور نائٹ نہیں ہوتی، غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہیں. جیسے آج ہی میں گھڑی کو دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ٹک 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 کتنی چھوٹی سی ٹک ہے نا، چھوٹا سا سٹیپ ہے. ہم بھی چلتے ہیں تو یہاں سے پاؤں وہاں تک رکھتے ہیں نا، لیکن گھڑی کا سٹیپ کتنا ہوتا ہے، 1 سیکنڈ سے دوسرے تیسرے پہ. ایسے میں اس کو دیکھتی رہی. میں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اس نے ہمیں کتنا مجبور کر رکھا ہے. 2 سال پہلے آج کے دن، مارچ کے مہینے، میں کہاں تھی، کیا کر رہی تھی، اور میری بھی رفتار رہی اور اس گھڑی کی بھی رفتار رہی، اور اسی طرح یہ رفتار ہوتی رہے گی. آج سے 50 سال بعد کیا ہوگا، 100 سال بعد کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا. ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں، وقت کے بھی مالک نہیں، کسی چیز پہ ہمارا اختیار نہیں. تو میں نے سوچا کہ صدیاں بدل جاتی ہیں، ملینیم تبدیل ہو جاتے ہیں اس ٹک ٹک سے. یہ ٹک ٹک چھوٹی سی ہے نا، سیکنڈ سیکنڈ سیکنڈ. تو اگر اتنی سی بھی تبدیلی آتی رہے نا انسان کے اندر، تو ایک وقت آتا ہے کہ بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے اس کا اندر. یعنی 2 سال پہلے جو میرے اندر دل کی حالت تھی وہ آج نہیں ہے، وہ الحمدللہ اس سے بہتر ہے. یعنی آخرت کے اعتبار سے یا چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کے اعتبار سے. یعنی ہم بعض اوقات خود ہی غفلت میں ہوتے ہیں اور اپنی بیماریوں کو بھی نہیں پہچان پاتے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور سبق سکھاتا ہے، ایک اور حادثے سے گزارتا ہے، ایک اور عبرت کی چیز دکھاتا ہے. تو وہ ساری چیزیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہوتے وہ گھڑی کی ٹک ٹک والا ہی معاملہ ہوتا ہے. اگر انسان کا رخ صحیح ہے تو اس نے اپنی منزل تک ضرور پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اس کی ترقی کا سفر جاری رہے گا. اصل ضرورت ہے کہ ترقی کا سفر، یعنی ایمان میں ترقی اور آخرت کی فکر کا سفر جاری رہے، رکے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹک ٹک سے مجھے یاد ہے کہ لانگ ٹرم چینجز ہوتی ہیں نا، وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں. تو جو جلد باز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اوور دا نائٹ حسن اخلاق آ جائے اور غصہ کسی ڈبے میں بند ہو جائے. تو وہ نہیں، جو لمبے ٹارگیٹ ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے پھر ہم ہمت ہار جاتے ہیں کہ ابھی نہیں جا رہا تو نہیں جائے گا، پھر وہی آتے ہیں اپنانے لگتے ہیں. اور وراثت سے مجھے یاد آئے تھے کہ سب سے زیادہ مقدمات جو ہوتے ہیں نا عدالت میں، وہ وراثت بیس ہوتی ہے. مطلب کوئی اتنی سی دیوار پہ 10 سال مقدمہ چلا کے رکھتے ہیں، لیکن ان کا اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو نیگوشیٹ کر کے ختم کر لیں. اور لوگ اتنے پھنسے ہوئے، مطلب وکیل بھی فیس نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ رکھیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ 10 سال میں انہوں نے چکر لگانے، وہ کہیں گے جمع پونجی تو ویسے ہی جمع کرا دیں گے. اگر اس نام کے اوپر ہو تو باقی مقدمات تو ہٹیں یا باقی چیزوں پہ تو تصفیہ ہو، لیکن کم از کم مالی معاملات میں انسان کافی دینے والا بن جائے. استاذہ اس کو پڑھ کے تو میرے ذہن میں ایوب علیہ السلام کا سارا حالات زندگی آ رہے تھے نا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دیا تو بھی اس سے زیادہ عبادت اور شکر کیا کرتے تھے، لیکن جب سب کچھ چلا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ خداوند تو نے دیا اور تو نہیں لیا، اور اس سے زیادہ شکر ادا کرنا شروع انہوں نے کر دیا. وهو سبحانه الوارث الباقي بعد فناء الخلائق، الحي الذي لا يموت، الدائم الذي لا ينقطع، الباقي الذي لا يزول، وله ميراث السماوات والأرض. وإذا مات جميع الخلق وزال عنهم ملكهم كان الله تعالى هو الباقي الحق المالك لكل مالك وما يملك. وعاد الملك لله الواحد القهار، ولله ميراث السماوات والأرض، واللہ بما تعملون خبیر. وہو سبحانہ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی، الوارث وارث ہے، الباقی باقی رہنے والا ہے، بعد فناء الخلائق ساری مخلوق کے فنا ہونے کے بعد. الحی الذی لا یموت ایسا زندہ ہے جو نہیں مرے گا، الدائم دائمی، الذی لا ينقطع جو منقطع نہیں ہوگا، الباقی باقی رہنے والا، الذی لا یزول جس کو زوال نہیں ہوگا، وَلَهُ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی. وَإِذَا مَاتَ جَمِيعُ الْخَلْقِ اور جب مر جائے گی ساری مخلوق، وَزَالَ عَنْهُمْ مُلْكَهُمْ اور زوال پذیر ہو جائے گا ان سے ان کا ملک، ان کی ملکیتیں ختم ہو جائیں گی. کان اللہ تعالی هو الباقی الحق ہوگا اللہ ہی باقی جو برحق ہے، المالک لکل مالک وما یملک جو مالک ہے ہر مالک کا اور جو بھی وہ ملکیت رکھتا ہے. وعاد الملک للہ الواحد القہار
اور لوٹ آئے گی بادشاہت اللہ کے لیے جو ایک ہے، زبردست ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمان و زمین کی. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا. اچھا جواب ملے. ابھی پچھلے دنوں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ہماری آرگنائزیشن کے لیے، اور اس کے اندر ہمارے پاس آپشن تھی ادھر ہم اپنی زمین لے لیں اور اپنا جو ہے، کیونکہ اس ہمارے جو اسکولز ہیں سارے وہ اوروں کی جگہ ہوتی ہے اور ہم لوگوں کی ہائر ٹیچرز ہوتی ہیں اور بچے لے کے آتے ہیں اور اس جگہ گورنمنٹ سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے اندر. تو ہمیں ہر وقت یہ احساس ہی دلایا جاتا رہتا ہے کہ یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ تھی کہ ہمارے پاس دو آپشنز تھیں، ادھر یہ کہ ہم اپنی جگہ لیں اور چھوٹا سا اس کے اندر کوئی ایک اسٹرکچر کھڑا کریں اور اس کے اندر 150 یا 200 بچوں کو ہم اپنی جگہ لے کے پڑھا سکیں. دوسری ہمارے پاس یہ آپشن تھی کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ملٹیپل بہت سارے سیکٹرز کے اندر اسکولز میں جگہ مل رہی تھی اینڈ وی کوڈ ٹارگیٹ 1000 چلڈرن. تو وہی والی چیز اتنی زبردست یہاں پر لگ رہی ہے کہ جگہ تو ساری اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. اس وقت ہم نے پھر یہ آپشن قبول کی کہ بجائے سے کہ ہم اپنی چیز کے اوپر سوچیں کہ ہماری کوئی پرمنٹ بیٹھ جائیں، تو لیٹس جسٹ اسپریڈ آؤٹ. اور جو کرنٹ چیزیں چاہے ہماری نہ بھی ہوں کوئی بات نہیں، لیکن بچوں کا فائدہ ہو جائے گا، ہم زیادہ بچے لے سکتے ہیں. تو آج کا یہ اتنا لگ رہا ہے جیسے سکون آ گیا اندر، جواب کی جگہ تو اللہ کی ساری ہے. بہت سے لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے ہمارا گھر اپنا نہیں، یعنی کوئی پلاٹ نہیں اپنا، کوئی گھر اپنا نہیں، ہم کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، اور وہ اس پہ بڑے رنجیدہ بھی رہتے ہیں اور پریشان بھی رہتے ہیں. اور ظاہر ایک تکلیف بھی ہوتی ہے، ہر کچھ عرصے کے بعد گھر تبدیل کرنا پڑتا ہے، ہر سارا سسٹم ہل جاتا ہے. لیکن انسان کو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام یاد ہو کہ اصل وارث تو اللہ ہی ہے، مالکوں نے بھی چھوڑ جانا ہے اور ہم نے بھی چھوڑ جانا ہے، کوئی بھی اپنی قبر میں ساتھ لے کے نہیں جائے گا، تو بہت سے غم ہلکے ہو جاتے ہیں. یعنی دینے والا بھی وہی ہے اور سنبھالنے والا بھی وہی ہے. وَقَدْ وَعَدَ اللَّهُ عِبَادَهُ الْمُتَّقِينَ أَن يُورِثَهُمُ الْجَنَّةَ الَّتِي فِيهَا مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْإِحْسَانِ وَالْحُسْنِ وَالْجَمَالِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَهِيَ دَارُ إِقَامَةٍ لَا ظَانٌ فِيهَا. وَقَدْ وَعَدَ اللَّهُ، اور تحقیق وعدہ کیا ہے اللہ نے، عبادہ المتقین، اپنے متقی بندوں سے، ان یورثہم الجنہ، کہ وہ ان کو جنت کا وارث بنائے گا. سبحان اللہ. جب جنت کی بات آتی ہے تو پھر دنیا کی وراثت اور ان پہ جھگڑے اور آپس کے تعلقات کی خرابی سب بھول جاتا ہے انسان. التی فیہا من الرحمتی، جس میں رحمت ہے، والاحسان، اور احسان ہے رب کا، والحسن والجمال، خوبصورتی اور جمال ہے، ایسا کہ ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ سنا کسی کان نے، ولا خطر، اور نہ گزرا علی قلب بشر، کسی انسانی دل پر اس کا خیال. وہی دار اقامت، اور وہ اقامت کا گھر ہے، لا ظان فیہا، جس میں کوئی کوچ کرنا نہیں. ظان ہوتا ہے کوچ کرنا، سفر کرنا، یعنی وہاں سے کہیں بھی سفر نہیں کرنا ہوگا، وہاں سے کوئی بھی نہیں نکالے گا، وہ گھر کوئی خالی نہیں کرائے گا. فما اوسع تلک الجنہ وما احلی ثمارها وما اجمل قصورها وما احسن حورها وما اعذب انہارها وما اطیب طعامها وما اہنأ عیشها وما ادوم نعیمها تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. فما اوسع تلک الجنہ، کتنی وسیع ہے وہ جنت، کتنی بڑی ہے وہ جنت. وما احلی ثمارها، اور کتنے میٹھے ہیں اس کے پھل. وما اجمل قصورها، کتنے حسین ہیں اس کے محلات. وما احسن حورها، اور کتنی خوبصورت ہیں اس کی حوریں. وما اعذب انہارها، اور کتنے میٹھے ہیں اس کی نہریں، یعنی پانی اس کا کتنا میٹھا ہے. وما اطیب طعامها، اور کتنا عمدہ ہے اس کا کھانا. وما اہنأ عیشها، اور کتنا بہترین ہے اس کا گزران یا وہاں کی زندگی، کتنی پرسکون ہے. وما ادوم نعیمها، اور کتنے دائمی ہے اس کی نعمتیں. تلک الجنۃ التی، یہ ہے وہ جنت، نورث من عبادنا، ہم وارث بناتے ہیں اپنے بندوں میں سے، یا بنائیں گے اپنے بندوں میں سے. من کان تقیا، جو بھی ہے متقی، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ جنت کا وارث بنے گا. تو اصل وارث اللہ ہے، اور
دنیا میں بھی جس کو چاہتا ہے جس چیز کا وارث بناتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی جنت کا وارث. دنیا میں تو اس نے یہ شرط نہیں رکھی کہ کوئی متقی ہوگا تو دنیا میں وارث بنے گا یا دنیا میں وقتی مالک بنے گا، عارضی ملکیت اختیار کرے گا، لیکن جنت کی ہمیشہ کی ملکیت متقیوں ہی کے لیے ہے. سازا دو باتیں، ایک تو یہ کہ جیسے جب انسان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے نا کہ رازق اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو میرے نصیب میں لکھا وہ مل جائے گا مجھے، تو پھر ہم بہت ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں. کہ جیسے فار ایگزامپل وراثت کے مختلف ایشوز ہوتے ہیں، تو اس میں جیسے ایک خاتون تھیں تو وہ بہت زیادہ اپسیٹ تھیں، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو آپ کو اس دنیا میں مل جائے گا. تو بہرحال کچھ عرصے کے بعد ایسا ہی ہوا. اور دوسری بات، استاذہ ہماری ایک وہاں پہ جاننے والی ہے، تو وہ ساؤتھ لیک موو ہوئی کیلیفورنیا سے، اور ساؤتھ لیک بہت مہنگی جیسے کمیونٹی 2 ملین کا انہوں نے گھر لیا، اور جس دن انہوں نے موو ہونا تھا اس دن ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. اور مثلا وہ سب کچھ ریپ اپ کر کے ہر ایک چیز کر کے وہ آئی تھی ڈیلس کہ اب ہم یہاں پر رہیں گے نا. لیکن میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کے نصیب میں کون سی جگہ لکھی ہے تو صرف اس کو پتا ہے. استاذہ اللہ تعالیٰ کا وارث ہونا دنیا میں تو ایک تسلی اور تشفیع ایک دم سے ہو جاتی ہے کہ جو کچھ بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں. عام طور پہ پیرنٹس جب دنیا سے جاتے ہیں تو کئی دفعہ ان کی فکر یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کیا کریں گے جن کو وہ وراثت ملے گی، وہ ہماری چیزیں کون سنبھالے گا، ہماری چیزیں کون سنبھالے گا. اور جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ ہی وارث ہے تو سارے یہ غم دور ہو گئے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ جنت کا بھی وارث ہے، یعنی اللہ ہی کے پاس جنت ہے، یعنی فیوچر کا بھی وارث اللہ ہے اور پاسٹ کا بھی وارث اللہ ہی تھا. تو یہ ادھر کتنی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ انسانوں سے ڈر لگتا ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، کیا میرے دل میں سچ ہے، اس کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا، لیکن اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے. اور وہ کتنی بشارت ہے اللہ کی کہ اللہ وارث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ جنت دینی ہے. دیکھا جائے تو پاسٹ کے بھی سارے غم دور ہو گئے اور فیوچر کے بھی غم دور ہو گئے. اور پھر رائٹر کو کیسا کمال حاصل ہے، ماشاءاللہ، جو بھی جہاں بھی وہ ہیں درجات کی بلندی حاصل ہو کہ استاذہ دنیا کی ورڈز کی بات کرتی ہے اور وہ کٹھا ہی ایسا کرتے ہیں کہ کوئی اور بات رہ ہی نہیں جاتی. بالکل. شازیہ سے میں بات کر رہی تھی کیونکہ شازیہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اکیلی ہوتی ہے وہاں امریکہ میں، تو میں اس سے بات کر رہی تھی کہ تم کیا سوچتی ہو کہ تمہارے بعد تمہارے گھر کا اور چیزوں کا کیا ہوگا نا، ایسے ہی انسان شیئر کرتا ہے. کہتی ہے میں تو بس یہ سوچتی ہوں کہ اللہ نے دیا اور اللہ ہی وارث ہے. یہ کل کی ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ مجھے فکر نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ابھی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے، جس سے لے کے جس کو دے دے، تو اس میں یہ ہے کہ 7-8 سال پہلے میرے جو فادر کی پراپرٹی تھی، جو بھی گھر تھا، اس کو بیچا تھا اور سب بہن بھائیوں کے اندر وہ تقسیم ہو گئے تھے. تو ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ تھی، تو الحمدللہ اس کو میں نے دل کھول کے خرچ بھی کیا ہے اور الحمدللہ وہ اس سے بھی ابھی زیادہ ہے. مطلب جس طرح اللہ تعالیٰ ہے نا کہ ویلتھ بڑھا دیتے ہیں، آپ صدقہ جتنا کرتے ہیں اتنی آپ کی ویلتھ بڑھتی جاتی ہے. باقی سب بہن بھائی خرچ کر چکے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں بچا، لیکن میرا جتنا مجھے پورشن ملا تھا اس سے ابھی بھی زیادہ ہے الحمدللہ. اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی الحمدللہ اسی دولت کو جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو دی ہے، اس سے ہم آخرت کا گھر بھی بنا سکتے ہیں ود دیٹ اماؤنٹ بینگ ود اس آلویز الحمدللہ. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جتنا بھی خرچ کریں وہ اتنا ہی بڑھا دیتے ہیں. بالکل. اور قسم کھا کے یہ بات کہی گئی ہے نا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. آپ نے کچھ کہا؟ ہاں بولی. السلام علیکم. جب بھی وراثت کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم کچھ مٹیریلسٹک چیزوں کو سوچتے ہیں، اولاد ہو جاتی ہے، اس میں گھر آتا ہے ہمارا، کچھ بھی مٹیریلسٹک چیز. لیکن استاذہ انبیاء کا جو ورثہ تھا علم، اس کے بارے میں ہم کتنا کانشیس ہوتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا ہے علم میں سے، اور میں نے اس کو کتنا آؤٹ پٹ دے دیا آگے کہ میرے بعد بھی یہ باقی رہے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس پہ ہماری نظر بہت کم جاتی ہے کہ علمی وراثت ہماری کیا ہے ہمارے جانے کے بعد. ہاں بولی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کی زندگی میں ہی آپ کی اولاد، آپ کا سب کچھ ایک وراثت کی طرح تقسیم. 2 سال پہلے میری ڈیورس ہوئی تھی تو میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں بچوں کو رکھ سکوں. تب بچے بابا کے پاس تھے اور میں یہی سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کے وارث ہیں.
اور آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، آپ ان کو سنبھال لیں. اور الحمدللہ 3 بیٹیاں، ایک بیٹا تھا میرا. اللہ تعالیٰ نے، مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ ہوتی تو ویسا نہیں سنبھال سکتی تھی جیسا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سنبھالا. لوگوں نے مجھے بہت ڈرایا کہ تم اس طرح کے فیصلے کر رہی ہو، تم، کیونکہ زبانی مجھے ہسبینڈ نے ڈیورس دی تھی اور میں نے اس چیز کے لیے سٹینڈ لیا تھا کہ اب مجھے پیپرز بنوانے ہیں اور سب. تو سب نے کہا کہ نہیں تم ایسا نہیں کرو، یہ بے وقوفی ہے، بچے برباد ہو جائیں گے، تم برباد ہو جاؤ گی، طلاق یافتہ عورت کا کوئی مقام نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ قرآن کا علم تھا ساتھ، تو میں نے یہ سٹینڈ لیا اور بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی تو اللہ کے حوالے کیا. پھر بیٹا میرا کڈنی پیشنٹ تھا تو کچھ منتھس کے بعد اس کے بابا نے اسے میرے پاس بھجوا دیا. ابھی 15 days پہلے اس کی ڈیتھ ہو. تو دکھ بہت ہے، ظاہر میرے جسم کا حصہ تھا وہ، لیکن جب میں یہ سوچتی ہوں نا کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کے پاس ہے تو میرے دل میں ایسا سکون آتا ہے. اس کی جدائی تنگ کرتی ہے مجھے، اس کی یادیں تنگ کرتی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ غم نہیں ستاتا کہ اس کا آگے کیا ہوگا. کیونکہ بیٹے تو آپ جانتی ہیں کہ پالنے بہت مشکل ہیں، اور اگر باپ سر پہ نہ ہو آپ کے پاس تو پھر اور زیادہ مشکل. 17 کا ہونے والا تھا وہ، اب کچھ گھر کے حالات کی وجہ سے، کچھ بیماری کی وجہ سے اگریسو بھی تھا اور اس طرح کنٹرول میں نہیں تھا میرے. تو میں ہر بات پر پھر جب بھی میرا دل کرتا تھا میں اللہ کے حوالے کر دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ سنبھال لیں، آپ سنبھال لیں میرے بچے کو، آپ اسے اپنا بنا لیں، آپ اس کے دل میں اپنی محبت ڈالیں. اور جو کچھ سیکھتی تھی پڑھتی تھی اس کو جا کے کانوں میں اس کے ڈالتی رہتی تھی. جب کوئی موقع آتا تھا اللہ کی توفیق سے اس کو کوشش کرتی تھی کہ اس کے دل میں قرآن کی محبت آئے. اس کے بیمار ہونے سے 1 ہفتہ پہلے میں نے حفظ سٹارٹ کیا تھا یہاں پر، تو میرا جو لیسن ہوتا تھا میں اسے کہتی تھی چلو میرا لیسن سنو. بیماری میں بھی یہی کرتی تھی. تو وہ ایسی باتیں وہ بیماری میں کرنے لگ گیا کہ مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت قریب کر لیا اپنے. ویسے بھی بیماری انسان کی خطاؤں کا کفارہ ہوتی ہے. جی، تو جب ہم انسان اپنی کوئی بھی چیز جو آپ کے بس میں نہیں ہے آپ اللہ کو اس کا وارث سمجھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے اس کو سنبھال کے رکھتے. بس اللہ پہ توکل اگر یقین کے ساتھ کیا جائے تو ٹھیک ہے. نیکسٹ پڑھے. الغالب. ومن اسمائه الحسنى عز وجل الغالب، اور اس کے خوبصورت ناموں میں سے عز وجل کے الغالب بھی ہے. قال اللہ تعالی واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون. اللہ تعالی کا فرمان ہے اور اللہ غالب ہے اپنے فیصلے پر لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یعنی ہر معاملے میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، بندوں کا نہیں. ہم کچھ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے تو ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا. اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ اس بات کو، اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ اصل فیصلہ اللہ کا ہے. اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو جتنے بھی ہماری زندگی میں مختلف ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں تو ہم ان کو بہت آسانی سے قبول کر لیں، کیونکہ ہم بہت سے فیصلے قبول نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ اور ہو سکتا تھا، کچھ اور ہونا چاہیے تھا، حالانکہ اصل تو وہی ہے جو رب کرے، رب چاہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا، لأغلبن انا، البتہ ضرور غالب آؤں گا میں، ورسلی، اور میرے رسول غالب آئیں گے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا ہے، زبردست ہے. یعنی اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، اللہ کے دین کے ریپرزینٹیٹیو غالب ہو کر رہیں گے. اور جتنے بھی واقعات قرآن مجید میں آتے ہیں، قوم نوح، عاد، ثمود، ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ وہ قومیں بہت ترقی یافتہ تھی، بہت قوی تھی، اور پیغمبر اور ان کے فالوورز تعداد میں اور دنیاوی مادی ترقی کے اعتبار سے ان کے مقابلے میں اس طرح اسٹرانگ نہیں بھی تھے، تو بھی بالآخر فتح انہی کی ہوئی، وہی غالب آئے. اللہ تبارک و تعالی هو الغالب البالغ مرادہ من خلقہ الذی لا یغلب ولا یقہر
لکمال قدرته وعظمته الغالب على امره الذي يفعل ما يشاء الذي لا يغلبه شيء ولا يرد حكمه راد وامره تعالى نافذ لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی هو الغالب، وہی غالب آنے والا ہے. البالغ مرادہ من خلقہ، پہنچنے والا ہے اپنی مراد کو مخلوق میں سے، یعنی جو چاہے وہ کر سکتا ہے. لا یغلب، جو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، ولا یقہر، اور مجبور نہیں کیا جا سکتا. لکمال قدرتہ وعظمتہ، اپنی قدرت اور عظمت کے کمال کی وجہ سے، پرفیکشن کی وجہ سے. الغالب علی امرہ، اپنے فیصلے پر غالب آنے کی وجہ سے، یعنی کہ اس کا فیصلہ غالب آنے کی وجہ سے. الذی یفعل ما یشاء، وہ جو کرتا ہے جو چاہتا ہے. الذی لا یغلبہ شیء، وہ جو اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی. ولا یرد، اور نہیں رد کر سکتا. حکمہ، اس کے حکم کو راد، کوئی رد کرنے والا، یعنی اس کے فیصلوں کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا. وامرہ تعالی نافذ، اور اس کا حکم نافذ ہونے والا ہے اللہ تعالی کا. لا یبطلہ مبطل، کوئی باطل کرنے والا اس کو باطل نہیں کر سکتا، یعنی اس کو کوئی نلیفائی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں مٹا سکتا. ولا یغلبہ مغالب، اور نہیں غالب آ سکتا اس پر کوئی غالب آنے والا. تو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے فیصلے اللہ ہی کے ہیں، کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا، اور کوئی بھی ان کو نیچا نہیں دکھا سکتا، کوئی ان کو باطل نہیں کر سکتا، اور کوئی ان کو ٹال نہیں سکتا، کوئی ان کو پھیر نہیں سکتا. وہ نافذ ہو کر رہنے والے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَالِبُ الْقَاهِرُ الْقَادِرُ أَبَدًا الَّذِي لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ أَن يَرُدَّ مَا قَضَى أَوْ يَمْنَعَ مَا أَمْضَى فَلَا رَادَّ لِقَضَائِهِ وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تبارک اللہ رب العالمین. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَالِبُ، وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی غالب ہے. القاہر، زبردست ہے. القادر، قدرت رکھنے والا ہے. ابداً، ہمیشہ. الذی، وہ جو. لا یملک احد، نہیں کوئی مالک. ان یرد، کہ پھیر دے. ما قضا، جو وہ فیصلہ کرے. او یمنع، یا روک دے. ما امدا، جو وہ چلانا چاہے. فلا راد لقضائہ، کوئی پھیرنے والا نہیں، ٹالنے والا نہیں اس کے فیصلے کو، اس کی تقدیر کو، اس کی قضا کو. ولا معقب لحکمہ، اور نہیں کوئی پیچھے آنے والا اس کے فیصلے کے، یعنی اس کا فیصلہ آ کے بدل نہیں سکتا. الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کی ہے مخلوق اور اسی کا ہے حکم. تبارک اللہ، بہت بابرکت ہے اللہ، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں. سر یہ جو آیت ہے نا، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، تو اس میں حضرت مریم کا کل میں پھر سے سن رہی تھی آپ کی تفسیر جو تھی فہم القرآن کی، تو اس میں جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ حضرت مریم نے کہ کاش میں بھولی بسری ہوتی، مر کھپ گئی ہوتی. مطلب یہ کہ بعض آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں انسان کے اوپر کہ ایموشنلی اندر سے وہ یہ فیل کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، جیسے حضرت مریم ہو گئی راضی، تو پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اتنے درجات بلند کر دیتا ہے کہ پورے قرآن میں کوئی سورت کسی عورت کے نام پہ نہیں ہے سوائے سورہ مریم. اس وقت لیکن ان کو نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ کیوں یہ کر رہے ہیں کہ بغیر باپ کے بچہ ہو. تو اس کے اندر ایک اور چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ جب بھی اللہ کوئی فیصلہ کر دے، کیونکہ وہ تو غالب ہے نا فیصلہ کرنے پہ، تو اس وقت ہمیں پھر ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے، جیسے ان کا بھی تھا نا ایکسپٹ کر لینا چاہیے. جیسے ان کا تو چپ کا روزہ جو رکھا کہ یعنی جیسے آپ نے اس پہ بہت اچھا بتایا کہ کبھی بھی بہت زیادہ اپنی وہ پیش نہ کریں صفائیاں، بلکہ پروڈکٹیو جو کام ہے وہ کرتے چلے جائیں. تو ڈیفینسو نہ ہو. بالکل. تو جو بھی آزمائشیں لائف میں آتی ہیں تو اللہ غالب، اللہ نے کر دیا، ہو گیا. بس یہ کہ اب آگے چلنا اس کو ایکسپٹ کر کے. یہ ایکسپٹنس تو اسلام ہے اور یہی ضروری، اور یہی بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتی ہے. کتنے فیصلے ایسے ہوتے ہیں زندگی میں، ہماری زندگی میں، دوسروں کی زندگی میں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہوں نہیں ہوتے، جو ہم نہیں چاہتے وہ ہو جاتے ہیں. تو اصل فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے. استاذہ یہ غالب کا جو اللہ کا نام ہے، یہ مجھے شاید آج فرسٹ ٹائم اس طرح سمجھ آیا ہے، کیونکہ آزمائشیں تو ہم سب پہ آتی ہیں، کسی کے لیے درجات کی بلندی ہو جاتی ہے اور کسی کے لیے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. لیکن استاذہ یہ دیکھیں کہ کچھ آزمائشیں ہم بائی چوائس بھی لیتے ہیں، دین کے چیلنجز، اور اس میں کتنی پازیٹیوٹی ہے کہ دین نے تو غالب آنا ہے. اگر ہم دین کو پرسنل اپنی چیز سمجھنے ہیں تو ہم کیسے ہار سکتے ہیں.
ایک بات. اور دوسری بات استاذہ مطلب چیلنج قبول کرتے وقت یعنی اللہ چاہ رہا ہوتا ہے مشکل کو تم خود قبول کرو، لیکن استاذہ دیکھیں اس مشکل کو قبول کرتے وقت مجھے یاد ہے 1 سال پہلے جب میں نے آپ سے ایک مشورہ کیا تھا اور آپ نے کہا تھا قبول کرنا ہے، تو استاذہ میں نے کہا میرے سارے کام رک جائیں گے دین کے. استاذہ وہ سارے کام ہوتے رہے اور الحمدللہ اللہ مجھے اس سیکشن میں جا کر دین کا کام کروا رہا ہے جہاں پر عام طور پہ لوگ کرنے نہیں دیتے، اور خود کہہ کر کروا رہا ہے. یعنی وہ مجھے خود کہتے ہیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ماحول اچھا رہتا ہے جب آپ یہ کلاسز لیتی ہیں. تو استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ غالب تو اللہ ہی نہیں آنا ہے، دین تو اس کا ہے، تو ہم دین کو جب اپنا بنا لیں گے تو ہم تو کبھی بھی نہیں ہار سکتے. بالکل. بظاہر دنیا کی نظر میں اگر ہم ہار بھی جائیں تو بھی ہارے نہیں کیونکہ کسی کو نظر نہیں آ رہے. فرض کریں کچھ بھی نہیں ہے، ہم مٹی خاک ہے، لیکن غالب تو اللہ ہی نہیں آنا. بالکل. تو وہ دین ہمارا ہو جائے تو نیتوں کا خلوص. اصل میں ہم میں سے ہر ایک نے اپنا رول پلے کر کے چلے جانا ہے. اصل وارث بھی وہی اور غالب بھی وہی. جب پہلے میں یہاں قریب رہتی تھی تو یہاں آنا آسان تھا، اب بہت دور ہو گیا. اب یہاں 6 منٹ پہ تھی، اب 60 منٹ پہ ہوں، فاصلہ زیادہ ہو گیا. تو وہ چیز دل پہ کافی گراں گزری نا کہ یہ اتنا فاصلہ اور پتہ نہیں آ سکوں نہ آ سکوں، کنٹینیو ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن پھر جب آپ کو اور لوگ سراؤنڈنگز یا ایک تو خود بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت بھی دے دیتا ہے پھر وہ والی، لیکن اور لوگوں سے بھی جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ابھی جیسے ہمیں جانا تھا ڈیالہ جیل، تو جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں وہ بھی تقریباً ادھر سے ہی تھیں. وہ یہاں تو نہیں آتی لیکن وہ اپنے علاقے میں کام کرتی ہیں وہاں گلشن آباد میں. تو جو بیٹھی ہوئی تھی بات کر رہی تھی تو ویسی بات ہوئی کہ ہم یہاں یہ کام کرتے ہیں، یہاں اسکول ہے ڈھوک جمعہ میں، وہاں بھی جاتے ہیں، ہم اس سے آگے بھی جاتے ہیں کیونکہ خود اڈیالہ جیل کافی آگے ہے، یعنی پنڈی میں بھی کافی آگے ایریا ہے. تو جب وہ بات کر رہی تھی ہم یہ کام کرتے ہیں، میں نے کہا اچھا بہت اچھا ہے یہ. تو جب انہوں نے جملہ یہ کہا نا کہ میں تو بڑا شکر کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہاں لا کے بسا دیا، اگر ہم نہ بسیں یہاں پر تو پھر یہ کام کیسے ہوں، ان علاقوں میں کیسے کام. ہاں اب وہ جو ایک تھی نا، کیونکہ میرے اندر جو ایک بات ہوتی ہے کہ ہمیں کیوں بسایا اتنا دور، کیوں اب ہم نے خود ہی ایک اپنے ٹارگٹ بنا لیا ہے. کیونکہ جیسے کبھی میں کہتی ہوں نا اتنا دور، تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہاں سے دور نزدیک کس سے کہاں سے، ریلیٹیو ٹرم ہے نا. تو اب وہ جو ہم نے خود ہی سے ایک بنا لیا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں ہیں تو ہم بہت اچھے پروڈکٹیو ہیں، اور اگر ہم یہاں سے دور ہو جائیں گے تو شاید وہ ہے. لیکن یہ بات بالکل سچ ہے اور بات عقل میں آ بھی رہی ہوتی ہے. اس وقت ایک الگ بات ہے کہ ہم جذباتی طور پہ اس کو تسلیم نہ کریں، لیکن بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کچھ حالات واقعات سے کہ آپ کو اللہ نے جہاں بھی بسایا ہوتا ہے وہاں آپ کی کیسی ضرورت ہوتی ہے، جس رول پر رکھا ہوتا ہے اور جو کام لینا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہلے ایک پلاننگ. وہی حضرت یوسف علیہ السلام والی بات آتی ہے نا کہ آپ کو پہلے وہاں تک، اب آپ کو کنویں میں جانا پسند ہے یا نہیں ہے، جیل میں جانا پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کو آپ فورس ہی کرتے جائیں کہ اچھا یہ آگے جا کے بنے گا کیا اور کہاں سے کیا کام نکلے گا، اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا. تو وہ جو ان کا جملہ تھا نا وہ میرے لیے ایک جملہ تھا کہ انہوں نے کہا یہ تو شکر کی بات ہے کہ ہم علاقوں میں بس گئے آ کے، ورنہ یہاں کام کیسے ہوتا. ابھی اتفاق سے 3 دن پہلے میری ہما باجی ایک ہے نا، وہ ان سے بھی بات ہوئی تھی، وہ بھی DH میں ان کے قریب ہی ہیں گھر. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ ماشاءاللہ ان کے بھائی کی بھی بچے، ان کے اپنا بھی تو 6 بچے ماشاءاللہ ساتھ آتے جاتے ہیں اسکول، وہ روزانہ ان کو دے کے آتی ہیں ڈرائیور کے ساتھ اور ڈراپ. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اینی میں اتنا شکر کرتی ہوں کہ ہمارا اتنا جو راستہ ہے کوئی 1 گھنٹہ تقریباً لگتا ہے شاید ان کو آنے میں نا، بولتی 1.5 سال ہو گیا اور اب ہمارا 10واں پارہ شروع ہوا ہے. میں بچوں کو تفسیر کراتی ہوں گاڑی میں آتے جاتے. تو اس سے میں سوچا کہ الحمدللہ اللہ کا کہ دیکھیں کیسا ڈیسیجن تھا، کتنا اچھا بالکل کام ہو گیا. وہ گھر میں بھی بیٹھ کے کرنی، وہ گاڑی میں بیٹھ کے کر لیں، اور زیادہ کلوز کلاس روم ہے، کہیں بھاگ کے بھی نہیں جا سکتے. میری جب شادی ہوئی نا تو یہاں تعلیم القرآن کا 2nd بیچ تھا، مثلا کافی مصروفیت تھی یہاں پر ماشاءاللہ، اتنے ساری ڈیوٹیز بھی اور سب چیزیں. اور پھر میری شادی ہو گئی تو وہاں پر مسجد بھی نہیں تھی اس وقت نا، اور مسلم کمیونٹی بہت کم. تو اب میں اس وقت سوچتی تھی کہ میرے گھر والے بھی نہیں یہاں اور نہ مسلمان کسی کو میں جانتی ہوں، لیکن الحمدللہ پھر میں سوچتی تھی کہ اچھا اب مجھے اس وقت کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. اور پھر میں نے آہستہ آہستہ چیزیں سوچنی شروع کر دی فون کے تھرو اور انٹرنیٹ کے تھرو، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے لوگوں کو ڈسکور کر مسلمان کہاں کہاں ہوتے ہیں اور کس طرح مجھے مل سکتے ہیں. لیکن اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں کیوں لے کر کے.
لیکن ایک چیز استاذہ مجھے یہ تھی کہ ہمیشہ میرے دل میں یہ نیت تھی کہ میں نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے. تو مجھے ایک آنٹی ملی, انہوں نے کہا کہ مجھے نا 30واں سپارہ پڑھا دیں. وہ مجھے صبح 7 بجے کال کرتی تھی, تو میں ان کو 30 جز جیسے میں نے پڑھانا شروع کیا, اور اس سے جیسے پھر میں نے کام شروع کیا, اور پھر آنٹی کے بعد اور لوگ مل گئے, اور پھر ایک ٹائم ایسے تھا کہ میں فون پہ 80 لوگوں کو پڑھاتی تھی مختلف ٹائمنگز ڈیورنگ دا ڈے. اور پھر اسی طرح پھر استاذہ کسی نے آن لائن کلاسز کا بتایا کہ آپ ریویو بہت اچھا کراتی ہیں, تو آپ ہماری کلاس میں آئے, تو اس طرح مجھے پتا چلا. لیکن ایک چیز میں نے دیکھی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی اللہ تیار کر رہا تھا میرے آنے کے لیے. ایگزیکٹلی 2005 میں میں چلی گئی وہاں, بالکل, اور اس سے پہلے آن لائن کلاسز کا وہ ایک سیٹ اپ بن چکا تھا, پلیٹ فارم بن گیا تھا الحمدللہ. اور استاذہ وہی بات ہوتی ہے, عموماً جب لڑکیاں جاتی ہیں اکیلی ہوتی ہیں, فیملی نہیں ہوتی, تو ان کو ایک عجیب ڈپریشن ہوتا ہے. تو اگر یہ کہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو بھی اویلیبل ہو, چھوٹی چیزیں بڑی, یعنی انسان یہ سوچے کہ میں اتنا کچھ کرتا ہوا آیا ہوں اور اب میں ایک بندے کو 30واں پارہ پڑھاؤں, یہ تو کوئی فائدہ نہیں, تو پھر تو کہیں کبھی نہیں. السلام علیکم استاد, 2 چیزیں شیئر کرنا چاہوں گی. یہ آپ نے آج پڑھایا الوارث اور غالب کا, تو غالب سے اور وارث سے یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا, پرسنل چیز ہے. میری ساس جو ہے وہ بہت برا نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن وہ کافی ان کے اندر نا جیسے ہوتا ہے نا کہ میں بہت زیادہ تھی کہ میرا گھر ہے, یہ میرا گھر ہے, یہاں میرا حکم چلے گا, یہاں کچھ اور نہیں ہو سکتا, اور کسی کو جانا ہے تو چلا جائے یہاں سے, میرے ساتھ جس کو رہنا ہے میرے حکم کے مطابق رہنا ہے. تو اتنا زیادہ وہ میرا گھر ہوتا تھا کہ وہاں پہ رہنے والے لوگوں میں نا کانفیڈینس لیول بالکل ڈاؤن ہو گیا ہوا تھا, بچوں میں بھی سب نے. تو اس کے بعد دیکھیں بیمار ہو گئی, گھر سیل ہوا, پھر تقسیم ہوئی وراثت کی. اسی دوران میں میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, تو وہ بہوؤں کو بالکل ایک آؤٹ سائڈر سمجھتی تھی. تو اس کے بعد سارا جو تو شیئر تھا وہ بچوں نے بھی سرنڈر کر دیا, اور سارا بہو کے پاس آ گیا. ان کا میرا کرنا کچھ بھی کام نہ آیا. ایک اور چیز چھوٹی سی, جب یہاں سے میں گئی ہوں لاسٹ ایئر کورس کرنے کے بعد کیلگری گئی ہوں, تو میں بہت زیادہ ڈسکنیکٹڈ فیل کر رہی تھی کہ کلاسز چھوڑ کے آئی ہوں تو بالکل اکیلی ہو گئی ہوں. تو سوچی تھی کہ کلاس شروع کر لوں قرآن پاک کی. تو اس کے لیے میں نے نوٹس بورڈ پہ کنڈومینیم بلڈنگ کے نا لگایا اس طرح لکھ کے. تو وہاں کا جو سپروائزر تھا وہ وائٹ تھا, تو مجھے لگ رہا تھا وہ پریجوڈس تھا, تو وہ اتار کے نا میرا نوٹس پھینک دیتا تھا. میں لگا کے آتی تھی, وہ اتار کے پھینک دیتا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگوں سے کانٹیکٹ کیسے کروں کہ وہ لگانے نہیں دے رہا مجھے نا. تو اس کے بعد پھر میں نے پرسنلی ڈھونڈنا شروع کیا کہ مسلم فیملیز یا پاکستانی فیملیز کون سی ہیں وہاں پر مختلف طریقے سے. تو پھر ان سے کانٹیکٹ کیا, پرسنل کانٹیکٹ کیا جا کے, پھر ان کے ساتھ وہ ایک گروپ بنایا, پھر کلاس شروع کی وہاں پہ. تو الحمدللہ میں یہاں پر ہوں, اب پیچھے کلاس چل رہی ہے. وہی نا, امیر تیمور نے 80 دفعہ چیونٹی کو گرتے ہوئے دیکھا تو ہمت باندھ لی. تو اسی طرح کتنی دفعہ بھی کوئی نوٹس اتار دے پھر لگانے کی ضرورت رہتی. ہم لوگ جب بھی تعارف دیتے ہیں کسی دوسرے بندے کو, تو ہم اپنے سب سے کریڈٹ لسٹ میں ہائر اسٹیٹ پہ نا کہ فلاں مشہور آدمی کو جانتا ہوں, یا فلانے میرے دوست ہیں, یا میرے گھر ایک دفعہ آئے تھے, یہ تصویریں دیکھیں, تو یہ بتانے کی امپریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو الغالب سے مجھے یہ تصور آ رہا تھا کہ یہ ایک ایسے جیسے بیک مضبوط کرنے والی بات ہے کہ اللہ غالب ہے اور وہ میرا دوست ہے, یا میں اس کی دوستی کے لیے یا اس کی محبت کے لیے کام کر, تو ایک سکون سا آ جاتا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ پچھلے کچھ جمعوں میں کنیکٹیوٹی آف دا اسماء الحسنی فیل بہت زیادہ کر رہی تھی. جیسے القریب, جو قریب ہوتا ہے وہی مددگار ہوتا ہے, المستعان, اور پھر وہی جواب دیتا ہے. جو قریب ہوتا ہے نا, اسے میں کہوں اچھا پانی لا دو, فوراً جواب دیں گے. تو وہ پھر الناصر, وہی مددگار ہوتا ہے. اور الوارث, پھر وہ وراثت کے خیال رکھتا ہے آگے پیچھے آپ کے. اور وہ پھر الغالب, وہ خود غالب ہوتا ہے اور آپ کو غالب کرتا ہے. تو جی بیٹا آپ. میں یہ سوچی تھی کہ میں جب سے یہاں پہ آئی تھی نا, تو ہمیں شروع دن سے الہدا کا تعارف اور آپ کا مشن کیا ہے, آپ نے یہاں سے پڑھ کے جا کے کیا کرنا ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کیوں بار بار ہمیں ایک ہی چیز کا ریمائنڈر دے ہی جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے. اور پھر اب آج بھی بلکہ ہمارا ویژن اور مشن کا پورا ایک سیشن چلا ابھی یہاں پہ آنے سے پہلے. تو اب میں یہ سمجھتی تھی ہمیشہ کہ یہاں سے چلی گئی تو بس مشن ختم, اب یہاں سے جڑے رہیں گے, یہاں پر رہیں گے, جیسے باجیاں یہاں کام کرتی ہیں تو ہم بھی کریں گے, تو وہ ہوگا کہ ہم واقعی قرآن سے بھی جڑے ہیں اور الہدا سے بھی جڑے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایکچوئل میں قرآن سے جڑنا ہے, الہدا سے نہیں جڑنا. تو اب ان کے ساروں کے ایکسپیرینسز جو باجیوں نے شیئر کیے, ان سے یہ مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی جاؤ
تو آپ کا تعلق قرآن سے ہونا چاہیے. انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ الہدا سے کنیکٹڈ ہو یا نہیں ہو, آپ جہاں پہ ہو وہاں پر آپ کو پروڈکٹیوٹی اپنی شو کرنی چاہیے یا کریٹیوٹی. اصل میں یہ جو الہدا سے جڑنے کا کہتے ہیں نا, وہ اس لیے نہیں کہ الہدا کو کچھ مل جاتا ہے اس سے, وہ اس لیے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. وہ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں, ایک اسٹرینتھ ملتی ہے. یعنی ضروری نہیں کہ یہاں سے, اگر کسی بھی ایسے ساتھی سے جو لائک مائنڈیڈ ہو کسی بھی فیلڈ میں, آپ دیکھیے جو انجینئرز ہوتے ہیں ان کے کلبز کن پہ بیسڈ ہوتے ہیں, انجینئرز اکٹھے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز اکٹھے ہوتے ہیں, اینول کانفرنسز ہوتی ہیں, مختلف جگہوں پر ان کے فورم بنے ہوئے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ویسٹ میں کینسر پیشنٹس کے فورم بنے ہوئے ہیں, جو ڈائبٹیز ہیں وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر تاکہ کیا کریں آپس میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے سے شیئر کریں. نام سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ دین والوں کے ساتھ جڑ کے رہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو درخت جھنڈ کے اندر ہوتا ہے نا وہ تیز ہواؤں میں سروائیو کر جاتا ہے. دوسرا ساتھ تھوڑا سا ایمان کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے نا تو یہاں آتے ہیں, جیسے ہم یہاں سے ہاسٹل جائیں گے تو ڈاؤن ہو جائے گا, پھر کلاس میں تو ڈوز مل جاتی ہے, ہم پھر سے ریوائیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر ایسے لگتا ہے جیسے زندہ ہو گئے ہیں. تو اس لیے پھر اگر تھوڑا سا بھی کانٹیکٹ میں رہیں گے تو ایمان بھی تازہ رہتا ہے. یہاں پہ ان لوگوں کو دیکھ فیول ملتا رہتا ہے. آج پہلی دفعہ مجھے وین کا اور مشن کا مقصد سمجھ آیا کہ کیوں ہمیں بار بار ڈوز دی جا رہی ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَالِبُ عَلَى الْإِطْلَاقِ فمن آمن به وتمسك بدينه وتوكل عليه فهو الغالب ولو ان جميع من في الارض له طالب كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. وهو سبحانه, اور اللہ سبحانہ تعالی الغالب غالب ہے, علی الاطلاق ایبسولوٹلی مطلقاً مکمل طور پر. فمن آمن به, تو جو اس پر ایمان لایا, وتمسك بدينه, اور اس کے دین کو مضبوط پکڑ لیا, وتوکل علیہ, اور اس پر بھروسہ کیا, فہو الغالب, تو وہی غالب ہے. یعنی انسانوں میں سے کون غالب آئے گا؟ جو اللہ پر ایمان لائے گا, اللہ کی مدد سے غالب آئے گا, اور اس کے دین کو مضبوط پکڑے رکھے گا, چھوڑے گا نہیں, استقامت اختیار کرے گا, اور اس پہ توکل کرے گا, اپنی صلاحیتوں پر نہیں. ولو ان جمیع من فی الارض لہ طالب, اور اگرچہ بے شک جمیع سب کے سب جو زمین میں ہیں اسی کے طالب ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا, اللہ نے لکھ دیا کہ البتہ ضرور میں غالب آؤں گا, ورسلی, اور میرے رسول بھی. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے, زبردست ہے. یعنی ساری مخلوق بھی اگر کسی کی سپورٹ کرے, اس کو چاہنے والی ہو, تو جب تک اللہ کی مدد نہ ہو تو مدد نہیں ہو سکتی. یعنی اصل میں غالب اللہ ہے. بندہ اس وقت غالب آتا ہے جب ایمان, تمسک اور توکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں تو چاہے ساری دنیا بھی کسی کو چاہتی ہو وہ غالب نہیں آ سکتا. یعنی غلبہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, جب تک اللہ کی مدد ساتھ نہیں تو آپ غالب نہیں آ سکتے. جی یعنی غلبے کو طلب کریں, بالکل ہو سکتا ہے, کہ اگر لیکن جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی. جی یہ زیادہ بہتر ہے, یعنی غلبے کے طالب. جی ضرور شیئر کر لیں. شیخ توفیق جی, انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ساری دنیا میں مسلمان مغلوب نظر آتے ہیں اور لگتا ہے کہ بالکل وہ پس گئے ہیں اور ان کی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس لیول تک لے جائے گا اور پھر ہی ول شو ہز اسٹرینتھ, اور پھر ان کو غالب کر دے گا. تو یہ انہوں نے بڑی ہوپ دلائی. موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے کیا پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل کا حال کیا تھا؟ ہم سے بھی گئے گزرے تھے, لیکن اصل بات یہ کہ من آمن بہ وتمسک بدینہ وتوکل علیہ فہو الغالب. ٹھیک ہے. صبح میں استاذ ہماری ٹیچرز کی بھی فقہ القلوب کی کلاس ہوتی ہے سب, تو اس میں آج الخالق پڑھ رہے تھے, تو وہ یہ والی جو لائن ہے اتنی زبردست غالب کے ساتھ وہ میچ کرتی ہے کہ یخلق ما یشاء کیف شاء بأی قدر شاء فی ای وقت شاء, جو اس کا دل چاہتا ہے وہ جب بھی چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے, جس لحظے چاہتا ہے, وہ اتنا غالب اس کا فیلنگ آتی ہے, از ان کنٹرول, کمپلیٹ کنٹرول. سب اسماء میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بھی ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.